دیکھیں گے کہ اس تمام علوم اور فنون اور سائنسز کی ترقی، افادیت، ضرورت، اہمیت کا اعلان کرتے ہوئے اسلام کی پہلی وحی کی آیات نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ مجھے خوشی ہے اس بات پر کہ وحی کے پہلے لفظ کو جس میں اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اعبد، اسجد، یہ سارے الفاظ ہو سکتے تھے، لیکن پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے، اور اصلاح کا نسخہ اقرا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے یہ نسخہ آپ کو پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ تعلیم ہی ترقی کی ضامن ہے، تعلیم ہی کے ذریعے سے ترقی آ سکتی ہے، تعلیم ہی کے ذریعے پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے، پوری دنیا کی اور انسانوں کی تقدیریں بدل سکتی ہے۔ لیکن وہ کون سی تعلیم ہے میں آگے بتاتا ہوں، اور مجھے اس موقع پر خوشی ہے کہ اقرا ٹی وی کا نام اسی قرآن کریم کی پہلی وحی کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے اس اقرا کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ اور یہ سچی بات یہ ہے، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی اصلاح اور پوری دنیا میں امن برپا کرنے کے لیے اور تمام مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو پہلا نسخہ دیا تھا، اس نسخے کے ساتھ اس اقرا ٹی وی چینل کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی اقرا ٹی وی کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کے تعلیمی، ملی اور قومی جتنے مسائل ہیں ان کے حل کا سامان فرما دے۔ ہم ذرا بلند آواز سے کہیں آمین انشاءاللہ تعالی۔ یہ دعائیں انشاءاللہ بیکار نہیں جائیں گی۔ بے شمار لوگ جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، ناظرات ہیں، اور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، معمر حضرات ہیں، بزرگ ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی موجودگی میں یہ باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید یہ ہے اللہ تعالی قبولیت کا شرف عطا فرمائیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ تعلیم کو پوری امت مسلمہ کی ترقی کا ضامن قرار دیا گیا، لیکن ساتھ اور پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ تعلیم کسی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر ملک میں ہر جگہ کسی قوم کو ترقی کے بام عروج تک پہنچانے کے لیے تعلیم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تعلیم کی اہمیت بیان کی جاتی ہے، تعلیم کی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کو تعلیم یاد رہ گئی اور دوسری بات یاد نہیں رہی جو سب سے اہم ہے، وہ ہے دوسرا حصہ، بسم ربک الذی خلق۔ اس رب کے نام سے، اس پالنہار اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھیے جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس رب کے نام سے پڑھنے کی جو بات کی گئی ہے، وہ بات دنیا کو یاد نہیں رہی۔ آج پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کی ضرورت اور اہمیت تسلیم شدہ ہے، اور ہر ملک میں ہر جگہ تعلیم پر زور دیا جا رہا ہے، لیکن آج کرپشن ہو رہی ہے، بدعنوانی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور کسی جگہ پر امن سکون نہیں ہے، اضطراب ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، باوجود اس کے کہ تعلیم عام ہے اور تعلیم کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور تعلیم بڑھ رہی ہے۔ ہر ملک میں آپ دیکھیں گے کہ تعلیم یافتہ اور پڑھنے والے لوگوں کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، شرح خواندگی میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کرپشن بھی بڑھ رہا ہے، چوری کے سائنٹیفک طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں اضافہ ہو رہا ہے، سائنس میں ترقی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا ایک کئی لحاظ سے، اخلاقی اعتبار سے، چوری کے اعتبار سے اور بدامنی کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ تنزل کی طرف جا رہی ہے اور بالکل ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کو صرف تعلیم کی بات تو یاد رہ گئی، لیکن بسم ربک الذی خلق کا جو لازمی جوڑ ہے اس کو دنیا نے فراموش کر دیا، اس کو دنیا نے بھلا دیا، جس کے بھیانک نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ آج پوری دنیا میں چوری ہو رہی ہے، ڈاکے ہو رہے ہیں، بدامنی ہو رہی ہے، اور پوری دنیا کے عام انسانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، لیکن کوئی ایسا نظام نہیں ہے، کوئی ایسا حسین تعلیمات ایسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے، جن تعلیمات کے ذریعے، جس نظام کے ذریعے پوری دنیا میں دوبارہ انسانوں کو ان کے حقوق واپس دیے جا سکیں اور ہماری عظمت رفتہ اور شوکت پارینہ کی بحالی کا کوئی سامان ہو سکے۔ اس کا کوئی انتظام نہیں ہے۔
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے تمام علوم اور فنون اور سائنسز کو اور تمام علوم کو، تمام فنون کو، چاہے ان کو ہم عصری علوم کہیں، چاہے ان کو ہم دینی اور دنیاوی علوم کہیں، جو بھی نام دے، تمام علوم کی اہمیت پر زور دیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ علم ہونا چاہیے اللہ کی معرفت کے ساتھ، اللہ کی الوہیت کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، اللہ کے اقرار کے ساتھ، اللہ کا عشق دل میں ہو، جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت سے مشام جان معطر ہو اور دل بالکل لبریز ہو، ایسا علم ہو جس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو۔ انسان لوہے کا تعارف حاصل کرتا ہے لیکن لوہے کے خالق کو انسان نے بلا دیا۔ اسلام نے صرف یہی کہا کہ تمام سائنسز پڑھو لیکن اللہ کی معرفت کا ذریعہ بناؤ، اور دنیا کے تمام اور علوم اور فنون کو آج اس انداز میں پڑھانا چاہیے کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ آج یہ چیلنج مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے سامنے ہے کہ پچھلے تقریباً 500 سال سے سائنس میں مسلمانوں کا کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس چیلنج کا جواب ہمیں دینا ہے اور جواب دے کر ہمیں خود چیلنجنگ پاور میں تبدیل ہو جانا ہے۔ مجھے یہاں پر ایک اور بات عرض کرنے کی اجازت دی جائے۔ آج پوری دنیا میں ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ چیلنجز کا جواب دینا چاہیے، لیکن میں یہاں ایک بات عرض کروں گا کہ ہم چیلنجز کا جواب دینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے، ہم خود چیلنج بن کر آئے تھے۔ قرآن نے چیلنج دیا تھا کہ ایک سورت لے آؤ، ایک بڑی آیت اس کے برابر بنا کے لے آؤ۔ اس چیلنج کا جواب دنیا سے لینا تھا، اور آج بھی دنیا کے حوالے یہ چیلنج ہے، لیکن جواب کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ 1500 سال سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ قرآن ایک چیلنج تھا، حدیث ایک چیلنج تھی۔ دنیا کے اس اندھیرے ماحول میں جناب نبی کریم سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی مبارک سیرت طیبہ ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہم خود چیلنج ہے۔ اس وقت دنیا میں خاندان ٹوٹ رہا تھا، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور اسلام قبول کر رہا تھا۔ خود ہم چیلنج بن کر میدان میں اترے تھے۔ آج مسلمانوں نے آخرت کو فراموش کر دیا اور اللہ کو بلا دیا۔ ہم نے سب کچھ بلا دیا، جس کا نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ آج پوری دنیا میں ہم اس پوزیشن میں آ گئے کہ ہم چیلنجز کا جواب دینے میں مشغول ہو گئے۔ یہاں یہ بات عرض کروں کہ چیلنجز کا جواب دینا ہے کہ یہ بدمست ڈرائیور، جس طرح کوئی گاڑی اناڑی قسم کا ڈرائیور، بدمست ڈرائیور جس طرح گاڑی چلاتا ہے، تو ہم صرف بریک پکڑنے میں مشغول ہو گئے، اور بہت سی جگہوں پر اب تو ان ڈرائیوروں نے بریک کو بھی خراب کر دیا اور بریک کو بالکل بند کر دیا اور بالکل بدمست ہو کر ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ ہم صرف بریک بننے کی پوزیشن میں ہے، ہمیں خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کی ضرورت ہے اور چیلنجنگ پاور میں اپنی حیثیت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کروں گا اس موقع کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اقرا ٹی وی ایک عظیم میڈیا ہے۔ مسلمانوں کو جن چیلنجز کا سامنا ہے ان میں موجودہ دور میں ایک اہم بات ہے۔ میں نے اخباری رپورٹ میں یہ بات پڑھی ہے کہ نیلسن منڈیلا نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کے حقوق کی جدوجہد ہم نے کی اور اس میں ہم نے کامیابی سے حاصل کی۔ آپ لوگ تقریباً 100 سال سے اپنے مسائل کو لے کر مغربی حکمرانوں کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ میرا مشورہ عالم اسلام سے اور مسلم دنیا سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مغربی حکمرانوں کے دروازے پر دستک دینے کے بجائے آج مغربی عوام کے دروازوں پر دستک دینے کی ضرورت ہے، جس کے لیے عالمی معیار کا میڈیا مسلمانوں کی سب سے اشد ضرورت ہے، اور اس کے بغیر ہم اپنی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ ہر زبان میں عالمی معیار کا میڈیا ہونا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تقاضا ہے، اسلام کی پکار ہے، قرآن اور سنت کا تقاضا ہے۔ قرآن تقاضا کرتا ہے کہ اس کو پہنچایا جائے۔ آخری حجۃ الوداع میں، آخری حج میں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ